اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی ہم آیت نمبر 142 آج شروع کریں گے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ احد کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں، اور جو تکلیف پہنچی صحابہ کو، مسلمانوں کو، اس کا بھی ذکر ہوا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، احد کے یہ نتائج کیوں سامنے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مکذبین کا کیا حال ہوا ہے، اس لیے تم یہ خیال نہ کرو کہ احد مکذبین کی فتح کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکذبین کو فتح ہوئی ہے۔ مکذبین نے تو بالآخر ان کا انجام وہی ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن تمہیں اس میں غم نہیں کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دوسروں کو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں کو بھی پہنچی ہے۔ اور یہ جو ہم جنگوں کے معاملات آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا گواہ بن کر کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے بھی جنگ میں یہ نتیجہ ہونے دیا کہ میں یہ مسلمانوں کو ایک اس بھٹی میں ڈال کر کندن بنانا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹانے کا اسباب کرنا چاہتا تھا۔ آگے فرمایا کہ ام حسبتم، یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 142 نمبر آیت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ تم کیا یہ خیال کر رہے ہو کہ بس جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ابھی نہیں پرکھا ان لوگوں کو کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں، اور نہ تم میں سے ان کو پرکھا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں، کئی سوالوں کے جواب ہیں اس کے اندر۔ ہمارے ہاں آج کل ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کا پتہ تھا تو دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا، بس خود ہی فیصلہ کر لیتے جنت دوزخ کا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرکھے بغیر ایسا نہیں کرتے، پرکھنے کا کام اللہ تعالیٰ لازماً کرتے ہیں۔ لیکن یہاں موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، صحابہ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ دراصل اکابر صحابہ یا اچھے صحابہ تو پس پردہ ہیں، دراصل جو بیچ میں منافقین تھے اور کمزور لوگ تھے ان کو اصل میں مخاطب بنایا جا رہا ہے، جنہوں نے احد کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے، کوئی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے منافق وغیرہ نہیں کہا تو اس لیے ہم یہی بحیثیت جماعت، کیونکہ خود صحابہ کے لیے بھی اس میں بہت ساری تعلیم تھی۔ تو فرمایا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرکھا نہیں کہ کون تم میں سے جاہدو ہیں، کون سے مجاہدہ کرنے والے ہیں۔ مجاہدہ ہمارے ہاں جہاد کے معنی میں بعض لوگ بول دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہاں پر بھی جہاد کا ترجمہ، جاہدو کا ترجمہ جہاد کیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں جہاں مجاہدہ ہی کا یا جاہدو ہی کا لفظ لکھنا چاہیے تھا، جد و جہد کا۔ جد و جہد کا پورا ایک تصور قرآن مجید میں جا بجا دیا گیا ہے، ان میں موٹی موٹے نکات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جنت ان کو ملے گی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنت حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش کی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کے لیے الفاظ ہیں سالہا سایہ، کہ جس نے آخرت کے پانے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کی۔ بنیادی تصور یہ ہے۔ اس بنیادی تصور میں پھر جب کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے، اخلاق کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کو زندگی کی بہت ساری مشکلیں سہنی پڑتی۔ کہیں ایمان تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ مالی نقصان اٹھا لو، کہیں ایمان تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ گالی کھا لو، کہیں ایمان تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی جان پیش کر دو۔
تو یہ جو سارا مطالبات ہیں، ان کے اندر سے آسان طریقے سے نکل جانا، اچھے طریقے سے نکل جانا، یہ مجاہدہ ہے۔ اس کو قرآن مجید نے جاہدہ کے لفظ سے کئی جگہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ جہاد کریں گے اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ان کو جنت ملے گی۔ تو جنت ملنے کا جو وعدہ ہے وہ مجاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو اس راستے میں جدوجہد کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ سچوں میں سے نہیں ہے۔ کسی آدمی کے ایمان کی سچائی اس سے ثابت ہوگی کہ وہ مشکلات میں اپنا مجاہدہ کرنے کو تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ احد کا حادثہ اس جدوجہد کا ایک حصہ ہے۔ احد میں جو حادثہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، وہ اس جدوجہد کا ایک حصہ ہے۔ تم نے اس کے اندر سے کامیابی سے گزرنا ہے تو پھر یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو کہیں جان کا نقصان ہوگا، کہیں مال کا نقصان ہوگا، کہیں چوٹ لگ جائے گی، کہیں ساتھی مارے جائیں گے، کہیں کچھ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ تو وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں پرکھا تھا ابھی احد سے پہلے کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہدہ کرنے والے ہیں، کون جدوجہد کرنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں پرکھا تھا کہ کون صابر ہیں، کون ثابت قدم نکلتے ہیں۔ میں یعلم کا ترجمہ جاننے کے بجائے پرکھنا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اسی معنی میں آیا ہے، اور جاننا جو ہے وہ اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ ہم بھی جاننے کو پرکھنے کے معنی میں بول لیتے ہیں۔ ہم جب امتحانات لیتے ہیں اسکول میں تو کہتے ہیں یہ جاننے کے لیے کون پاس ہے کون فیل ہے، تو مطلب پرکھنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ تو جاننے میں پرکھنے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جنت میں جانے کے لیے اور اپنے ایمان کی سچائی کی گواہی کے لیے جاہدو کا عمل کرنا ضروری ہے، جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے راستے میں جاہدو کریں گے، جہاد کریں گے، مجاہدہ کریں گے، ان کے لیے میں اپنے راستے کھول دوں گا۔ ہدایت کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ اللہ کی ہدایت پانے کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں جہاد کا ترجمہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں، ثابت قدمی دکھانے والے ہیں۔ تو میرے خیال میں نے اپنا مفہوم واضح کر دیا۔ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اصل میں پوری جدوجہد ہے، جس کی ایک شکل احد میں پیش آئی ہے اور ایک شکل ہجرت میں پیش آئی تھی۔ اس لیے بہت سارے مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ جاہدو کے ساتھ ہاجرو بھی لکھا ہوا، جنہوں نے ہجرت کی اور مجاہدہ کیا، وہ سب کچھ اکٹھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر۔ اب جو صبر ہے، اس کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صبر کا مطلب ہے کہ ہر حالت میں اپنے صحیح موقف پر، صحیح رائے پر، حق پر، صحیح رویے پر قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ ہر حالت میں، اچھے حالات ہوں تب، برے حالات ہوں تب۔ تو مثال کے طور پر آپ نے مجھے گالی دی تو میں اب گالی نہ دوں تو میں کیا کیا؟ صبر کیا۔ بدلہ لے سکتا ہوں میں، لیکن میں نے صبر کر لیا کہ میں نے بدلہ نہیں لیا، یا میں نے صبر کر لیا، بدلہ کسی اور طریقے سے لیا، لیکن گالی دینے والے گھٹیا کام پر نہیں اترا۔ یہ بھی صبر ہے کہ میں نے گالی کے جواب میں آپ کو ایک لگا دی، لیکن گالی نہیں دی، کیونکہ گالی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ گالی دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو سزا دے لینا، کسی کو بدلہ لینا، یہ اسلام کے ساتھ جائز ہے۔ تو یہ صبر ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ جنگ کا موقع ہے، تو جنگ کے موقع پر ثابت قدم، صحابہ کے اندر سے بہت سارے لوگ ثابت قدم رہے۔ کچھ یہ افواہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ گھبرا گئے تھے۔ تو یہ پرکھنے کا عمل اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو احد میں ہوا اسی کے ذریعے سے ہو سکتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے۔ سلسلہ کیا ہے کہ احد کے واقعات پہ تجزیہ ہو رہا ہے، تبصرہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اس جنگ سے میں نے کیا کیا مقاصد حاصل کیے ہیں، تو تسلی رکھو، مجاہدہ کرو، برداشت کرو اس چیز کو۔ تو فرمایا کہ تم ہی تھے
کہ جو اس جنگ میں جانے سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے کہ موت کا سامنا کریں گے، تب تم نے دیکھ لیا۔ تو فرمایا کہ تم اب سچے ایمان والوں کو بھی سامنے رکھیے اور جو نعرے لگا رہے تھے ان کو بھی سامنے رکھیے۔ سچے ایمان والوں کی تمنا تھی کہ وہ شہادت حاصل کریں، جا کر اللہ کی راہ میں مارے جائیں، تو ان کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے، تم نے تمنا کی تھی سو دیکھ لی، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اور جو صرف نعرے لگا رہے تھے منافقین، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم یہاں تو بڑے نعرے لگا رہے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں تو تمہارے سارے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو تمنا تو کر رہے تھے۔ تو ایک گروپ کے لیے یہ تسلی کا جملہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم تمنا کر کے گئے تھے، حاصل ہو گئی۔ اور دوسرا گروہ جو تھا وہ نعرے لگا کر گیا تھا، اس کے لیے اس میں تعریض طنز ہو گئی۔ لیکن جملے کے اجزاء پہ غور کریں، بہت دلچسپ جملہ ہے کہ تم ہی تھے کہ تمنا کر رہے تھے موت کی اس سے پہلے، جنگ سے پہلے، کہ موت کا سامنا کرو۔ تو مطلب کیا ہے کہ میرا کیا قصور ہے؟ تم خود ہی گئے تھے۔ یعنی جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم خود یہ حوصلہ کر کے گئے تھے، تو ٹھیک ہے، سامنا کر لیا تم نے۔ تو یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ تم جس تمنا کو لے کر گئے تھے، جو نعرے لگا کر گئے تھے، وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی یا حوصلہ ہارنے کی یا خود کو مسئلہ بنانے کا، فتنہ بنانے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں ضرورت کیا ہے؟ تمہارے عین توقعات کے مطابق ہوا ہے سب کچھ، اس لیے نکلے تھے، انہی راتوں سے نکلے تھے۔ تو ایک طرف یہ تسلی کا جملہ ہے صحابہ کے لیے جو سچے دل کے ساتھ شہادت کے لیے گئے تھے، اور ان کے لیے تعریض اور طنز کا جملہ ہے جو نعرے لگا کر گئے تھے۔ بعض مفسرین کو بڑی مشکل پیش آئی ہے رأیتموہ، کہ انہوں نے موت کو کیسے دیکھا؟ یہ تو بچ کے آ گئے ہیں جن سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھنا جو ہے، یہ عربوں کے ہاں بہت سارے کلام جو ان کے شاعری کا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یر الموت ثم یزورھا، اس نے موت دیکھی اور اس میں داخل ہو گیا۔ تو دونوں میں بچ کے آیا وہ، یعنی اس نے موت کو دیکھا اور پھر میدان جنگ میں اترا، میدان جنگ میں اتر کر وہ موت کے قریب سے اس کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ تو موت کو دیکھنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جنگ میں جانا، مرنے کے لیے تیار ہونے کی نیت کے ساتھ جنگ میں جانا۔ یہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں مرنا نہیں ہے، اس کا مطلب موت کو قریب سے دیکھنا۔ ہم بھی بولتے ہیں کہ اتنا زبردست حادثہ تھا کہ میں نے موت کو قریب سے دیکھا، یا میں ہسپتال میں اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ موت بالکل میرے قریب تھی، میں نے موت کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھ لیا جب موت کو میں نے۔ تو یہ اس طرح کا جملہ ہے، اس کا مطلب مرنا نہیں ہے۔ تو یعنی جنگ کا جو منظر تم سوچ کر گئے تھے، ویسا ہی منظر تم نے دیکھ لیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، انتم تنظرون بھی بہت مشکل محل میں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ مانی لیے ہیں کہ تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ مانی لیے ہیں کہ تم جنگ کا سارا وہ جو موت کی کیفیت تھی، تکلیف تھی، وہ تم اس میں سے گزرے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کچھ نے یہ مطلب لیا ہے کہ تم بالکل اس میں کھوئے ہوئے تھے اور کوئی تمہارے سامنے چیز نہیں تھی، بس تم جنگ کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس طرح کے مطلب لیے ہیں۔ میرے خیال میں جو پیچھے لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ کا لفظ ہے، اسے لگ رہا ہے کہ تم توقع کر رہے تھے، ایسی تمہاری توقع کے عین مطابق ہوا ہے، تم انتظار کر رہے تھے اس سب کچھ کا، تو ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ظاہر ہے کہ اب انہی کا جو یعنی کمزور جو صحابہ تھے، یا صحابہ نہیں کہنا چاہیے، منافقین ہی کہنا چاہیے، جو منافقین تھے ان کو ان کی کمزوری ان پر پلٹتی ہے، اور جو اچھے صحابہ تھے جو شہید ہونے کے لیے گئے تھے، ان کے لیے ایک تسلی اور حوصلے کا سامان ہے کہ تمہاری توقعات کے خلاف کچھ نہیں ہوا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو جو بھی جملہ سنے گا، ابو بکر جیسے صحابی بات سنیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا اس جملے سے، اور اگر عبداللہ بن ابی سنے گا تو اس کے دل میں تعریض اور طنز کی جو تکلیف ہے وہ پہنچے گی۔ تو یہ اس اعتبار سے بڑا عجیب سا جملہ ہے کہ اس کے دو شیڈ ہیں۔ ایک شیڈ اچھے صحابہ کے لیے تسلی اور نعمت اور خدا کی طرف سے اچھی توقع کا، اور جو منافقین ہیں ان کے لیے طنز اور تعریض کا۔ اور بیچوں بیچ اگر منافقین کو پیش نظر رکھیں تو اللہ نے کہا میرا قصور کیا ہے، تم خود گئے تھے نعرے لگا کر، سو اللہ نے حوالے کر دیا۔
تو جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ تم ہی تمنا کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری ذمہ داری اتنی نہیں ہے جتنی تم میرے اوپر ڈال رہے ہو۔ تو اب یہ جو جنگ کا جو سبق ہے وہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اس جنگ میں کچھ نہیں ہوا، جو شہادت کی توقع تھی ان کی پوری کر دی گئی، اور جو نعرے لگا کر گئے تھے کہ ہم تو موت کا سامنا کریں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، انہوں نے بھی سامنا کر لیا اور تمہاری توقعات کے مطابق ہوا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ اب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب یہ فتنہ کیوں پیدا کر رہے ہو؟ آگے ایک اور مسئلے کو لیا، یہ بھی احد کا مسئلہ ہے کہ احد میں جو سیرت پڑھے ہیں لوگ ان جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہرت پھیل گئی تھی جنگ کے میدان میں کہ آپ شہید ہو گئے، حالانکہ آپ شہید نہیں ہوئے تھے، بس چوٹ لگی تھی۔ اس چوٹ کے لگنے کا منظر کسی نے ایسا دیکھا ہو تو وہ مشہور کر دیا۔ اس کے بعد کچھ صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ منافقین نے یہ بات بھی اڑا دی کہ اچھا ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تھے، اگر وہ مارے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام سچا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ سچے نہیں تھے، تو چلو واپس چلتے ہیں اپنے دین پر۔ تو یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس آیت کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بھی بن سکتی ہے۔ تو آیت پہلے پڑھ لیجئے، پھر اس پہ بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا آپ کو۔ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ اگلا جملہ حذف ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ دائمی زندگی لے کر نہیں آئے ہیں، یہ حذف ہے اس کے اندر۔ جملوں کے اندر مشکل یہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایک جملہ بولتے ہیں اور اس کا جو اندر چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں اس کو نہیں پکڑ پاتے ہیں۔ دنیا کا ہر جملہ، چھوٹے سے چھوٹا جملہ، اس کے ایک لفظ بولے گئے ہوتے ہیں، ایک اس کے اندر کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ پانی ملے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے پیاس لگی، لازمی مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ یا نماز کے لیے آپ نے بازو اوپر کیے ہوئے ہیں، پانی مل جائے گا، تو اس کا مطلب وضو کے لیے پانی چاہیے۔ تو جملوں کے بیچ میں ہم پورا جملہ جب بھی بولتے ہیں، مکمل سے مکمل جملہ، اس کے اندر کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ چائے ملے گی، کیا مطلب ہے؟ مجھے چائے کی ضرورت ہے، میں نے پینی ہے، چائے ملے گی۔ اور اگر سردی کا موسم ہو، ابھی ویسے آیا تو نہیں ویسا، لیکن جب کہا جائے کہ بھائی چائے مل جائے گی تو اس کا سردی لگ رہی ہے، چائے کو سردی کا علاج کرنے کے لیے چائے پی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ موقع محل کلام کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب جس احد کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو فرمایا گیا کہ ما محمد الا رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں کہ ان کو موت نہ آئے۔ اور فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ سارے فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لمبی ترین عمر پانے والے حضرت نوح بھی فوت ہوئے، کوئی بچا ہوا ہے؟ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معاملہ اگر ہو گیا تھا، افواہ پھیل گئی تھی، تو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول، خلط کا لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے، گزر چکے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں، گزر چکے ہیں۔ محمد کا لفظ جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یہاں پر آپ کا لقب ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ختم نبوت کی بحثیں ہوئیں تو اس میں یہ مقدمہ اٹھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد احمد نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ لقب ہے آپ کا، اور عربوں کے ہاں عزت احترام کا طریقہ یہی ہے کہ لقب سے پکارا جائے، نام سے نہ پکارا جائے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر تو اس کو ڈاکٹر صاحب کہنے لگ جاتے ہیں، کوئی انجینئر تو انجینئر صاحب کہنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی رشتے کے نام سے پکارتے ہیں، والد صاحب کا نام نہیں لیتے، ان کو ابا جان کہتے ہیں، امی کا نام نہیں لیتے، امی جان کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ادب احترام کے طریقے ہیں۔ تو احمد کا لفظ بولنا یہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا کہ نام لیا جائے، اس لیے محمد کا لفظ آپ کے لیے صحابہ بھی بولتے تھے، اور سارے قرآن مجید نے بھی اسی کو استعمال کیا۔ آپ کے نام کا ذکر وہ حضرت عیسیٰ کی پشین گوئی میں آ گیا، کیونکہ انہوں نے نام لے کر۔ تو محمد اور احمد کے معنی بھی یکساں ہیں۔ تو وما محمد الا رسول، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ تو قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، یعنی وہ بھی فوت ہوئے۔ اس جملے کے اندر بھی اس طرح کے معنی مضمر ہیں کہ وہ بھی فوت ہوئے،
یا کچھ شہید کر دیے گئے. افہم ماتا او قتلا، تو کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں تو انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے بھی رسول آئے، رسول فوت بھی ہوئے، قتل بھی ہوئے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کے جانے اور آنے سے ایمان تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ہاں، خدا اللہ تعالیٰ معاف کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر فوت ہو جائے تو پھر ایمان کو مسئلہ ہونا چاہیے. خدا نہیں رہا تو بس ختم ہو گیا سب کچھ. جب خدا ہے، حی و قیوم ہے، تو اس میں کیا مسئلہ؟ تو یہ بات اس میں واضح رہنی چاہیے کہ رسولوں کے ساتھ زندگی اور موت کا معاملہ جڑا ہوا ہے. رسولوں کی زندگی عجیب، رسولوں کا، رسالت کا، نبوت کا معاملہ بڑا مختلف سا، عجیب سا معاملہ ہے. جب یہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو رسول اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ ان کے طرح کے انسان ہیں. وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو رسول کیسے مانیں؟ اور بعد کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اس لیے بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے کہ وہ رسول مان بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے. حالانکہ وہ اس وقت بھی بشر تھے جب رسول بنائے گئے، اور آج بھی ان کو بشریت کے اسی مقام پہ رہنا چاہیے. بشریت کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، لیکن انبیاء اپنے کردار، اپنی سیرت کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں. تو ان جیسے انسان دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہوتے انسان ہی ہیں. تو انسانیت کا درجہ ایک بلند درجہ ہے، کوئی گھٹیا درجہ نہیں ہے، لیکن ان کی مقام، ان کا مرتبہ رسالت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے وہ فوت بھی ہو سکتے ہیں اور شہید بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے فکر فراہی کے بزرگوں کے تصور کی وجہ سے کہ رسول تو قتل نہیں ہوتے. یہاں یہ کہا گیا کہ وما محمد الا رسول، اور پھر ان کے ساتھ قتل کی ذکر ہو رہا ہے. یہ موقع محل کے لحاظ سے بات ہوتی ہے. احد کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے اور وہاں شہید ہونے کا ذکر ہوا تھا، تو اس لیے یہ ذکر اس پہلو سے ہے. اس سے آپ نے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ رسول قتل ہو سکتے ہیں. ٹھیک، تو چونکہ جنگ کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے، جہاں یہ بات پھیل گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو اس لیے جملہ بولنا ضروری تھا. اگر فائن ماتا کے جملے پر بات مکمل کر دی جاتی تو وہ بات نہ بنتی جو قتلا کے ساتھ بنی ہے، کیونکہ وہاں قتل ہونے کا ذکر ہو رہا تھا، افواہ یہی پھیلی تھی، تو اس لیے پھر یہ جملہ بولنا ضروری تھا. البتہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ اب استاد کی رائے یہ ہے کہ رسول اپنے مشن سے پہلے، غلبے سے پہلے نہیں رخصت ہو سکتے. بس اتنی بات ہے، اس کو درست کر لینا چاہیے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو فرمایا کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلا جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دیں گے. یہ عربی زبان کا اسالیب میں سے ایک نادر اسلوب ہے کہ ایک بات اس پہلو کی کر دی جاتی ہے اور اس کی ایک بات چھوڑ دی جاتی ہے، اور دوسری بات دوسرے پہلو کی کر دی جاتی ہے اور پہلی بات چھوڑ دی جاتی ہے. تو جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لفظوں میں صرف اتنی بات ہے، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جزا دے دیں گے. اب اس کو دونوں اجزاء مکمل کر دیجئے. جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پوری جزا دیں گے، اور یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور جو اللہ کی شکر گزاری ادا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نصرت کرنے والے ہیں، یا ان کی یہ بات اللہ کو قبول ہوگی. تو اس طرح سے یہ یہاں پر مقابل کے جملے حذف کر دیے گئے ہیں. اب یہ بتایا کہ تم لوگوں کو یہ تمہارے بھاگ جانے سے میرا کیا نقصان ہوا؟ تمہیں نقصان ہوا ہے، تم اب اس کا سزا بھگتو گے. جنہوں نے منافقت اختیار کی یا حوصلے ہار بیٹھے،
انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا. اور وہ لوگ جو اس وجہ سے دین کے چھوڑ دینے کا پروگرام بنا رہے تھے، وہ اگر چھوڑ جاتے تو کیا ہوتا؟ خود دوزخ میں جاتے. اللہ کا کیا نقصان ہونا تھا؟ تو اس لیے خدا کے پہلو سے چیزوں کو سوچنا چاہیے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے کہ وہ انسان ہے، چلے گئے تو کیا ہوگا. یہاں جو مشکل چیز ہے وہ شاکرین ہے. مشکل چیز ہے شاکرین ہے. یہ وہ آیت ہے یا اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اس سے میں نے شکر کے مفہوم کو سمجھایا کہ شکر کا مفہوم کیا ہے. شکر کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے شکریہ ادا کر دیا، یا کوئی مٹھائی پیش کر دی، آپ نے میرا کام کر دی، بڑی مہربانی، یہ لیجیے مٹھائی لیجیے. شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ذات یا کسی شخص یا کسی کے لیے ہم اس کے رویے کے کو ایکنالج کرتے ہوئے کوئی چیز ظاہر کریں. مثلا آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں نیکی کو ایکنالج کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نیکی کروں. آپ کا میں نے نمک کھایا ہے تو آپ کے نمک کھانے کو ایکنالج کرتے ہوئے میں کبھی بھی آپ کے ساتھ دشمنی نہ کروں، بے وفائی نہ کروں. یہ شکر ہے. تو اب یہاں پر شکر کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو تمہیں شکر گزاری میں ثابت قدم رہنا چاہیے تھا. بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، ایک شکر گزاری کا پہلو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں پہلے بھی رسول گزرے ہیں، رسول سارے فوت ہوئے ہیں، کچھ شہید بھی ہوئے ہیں انبیاء میں سے. تو ان کے جانے کے بعد دین سے پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین تو خدا کے ذات پہ کھڑا ہے نا. تو خدا کے حوالے سے وہ حی و قیوم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو تمہیں شکر گزار رہنا چاہیے تھا خدا کا، اور دین پر قائم رہنا چاہیے تھا. یہ تمہارا رویہ سمجھ نہیں آیا، شکر گزاری کے خلاف ہے. خدا کی اس ہدایت کے مقابلے میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری شکر گزاری یہ تھی کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو کچھ ہوا ہے، اس میدان جنگ میں تمہاری توقعات کے مطابق ہوا ہے. تم نے شہادتیں حاصل کی ہیں، تو شہادتیں حاصل ہونے پر تیار ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس پہلو سے بھی شاکرین کا لفظ بالکل درست ہے. تو اب یہ احد کے حوالے سے ایک اور ہدایت سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خدا نہیں ہیں. ان کو دائمی زندگی نہیں دی گئی، انہوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. پہلے بھی رسول رخصت ہوئے، آپ بھی انہی کی طرح ایک رسول تھے، سو آپ نے بھی جانا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد تم دین سے پھر جاؤ گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد واقعہ ہوا، جس میں حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس کو قتل کر دوں گا. اس موقع پر ابوبکر صدیق نے بھی یہی آیت پڑھی تھی. تو حضرت عمر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے. تو یہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت اتری کس موقع پر ہے، کام کس موقع پر آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک پہلو ہے. اگرچہ اگر وہ واقعات صحیح ہیں تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایک روایت کی بنیاد پر. تیسرا ایک مسئلہ اور بھی ہے یہاں پر. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی زندہ ہیں قبر مبارک میں. تو یہ ہمارا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کریں گے. سچی بات ہے کہ اس آیت کے مطابق واضح ہے کہ پرانے رسولوں کی طرح جو کچھ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے. اب ان کی زندگی کس حالت میں ہے، کیسی ہے، ہم نہیں جانتے. تو اس کے بارے میں زبان کھولنا غلط بات ہے. اتنی بات واضح ہے کہ شہداء اگر زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دے رکھی ہے، تو رسول کو کیوں نہیں دے رکھی ہوگی؟ رزق مل رہا ہوگا. لیکن اس زندگی کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کو اللہ نے بیان کر دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے. تو جگہ کون سی ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. بس جتنی بات ہمیں قرآن سے معلوم ہے وہ بس اتنی ہے کہ شہداء زندگی ملتی ہے ان کو، جس کا شعور ہم نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ تمام رسول تمام شہداء سے بڑھ کر ہیں، تو یقیناً ان کو بھی ایک زبردست زندگی حاصل ہوگی، کھا پی رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، خرم ہوں گے، لیکن قبر میں یا کہاں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ آگے فرمایا کہ وما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ اب یہ ایک اور پریشانی تھی، لوگ اتنے فوت ہو گئے، 70 کے قریب لوگ شہید ہوئے میدان جنگ میں، تو اس کا بھی غم ہے، ظاہر فطری سی بات ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا ہے۔ رسول کی شہادت کی جو افواہ تھی اس کو بھی بنایا، اور اس کے بعد اب تو احد کا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ کسی کو موت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ تلوار لگے، تیر لگے، گولی لگے تو موت کب آنی ہے؟ جب اللہ کا اذن ہوگا۔ اگر اللہ کا اذن نہیں ہے تو تلواریں اور گولیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پہلا مقدمہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو احد میں جو شہید ہوئے لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے شہید ہوئے ہیں۔ قریش کچھ نہیں کر سکتے تھے، خالد بن ولید کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بڑی مسلمانوں کے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، کہ ہمارے ہاں لوگ بد دعاؤں سے بھی ڈر جاتے ہیں اور پتہ نہیں اس طرح کی چیزوں سے، تو اس میں بھی واضح رہنا چاہیے کہ اگر کوئی بد دعا لگنی ہے تو اللہ کے اذن سے لگنی ہے۔ کسی کی بد دعا بحیثیت بد دعا کوئی مؤثر نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اللہ کے اذن کے تحت تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن تو تلوار اور گولی، ہمارے 2 ساتھیوں کو، 3 ساتھی ہمارے شہید ہوئے ہیں المورد کے استاد گرامی کے تلامذہ میں سے، 3 لوگوں کو گولی ماری گئی، 2 شہید ہو گئے، ایک ابھی تک زندہ ہے، اور جو زندہ ہیں ان کے منہ میں گولی ماری گئی تھی، وہ ابھی تک حیات ہے، اچھے خاصے بھاگتے دوڑتے، ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کبھی گولی لگی ہوگی۔ تو یہ باذن اللہ کے معنی یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، موت اللہ کے اذن سے آنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صاحب چلے جائیں گے، آج چلے جائیں، کل چلیں گے، بس اذن نہیں آتا تو وہ کئی سال گزار جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہفتہ 2 ہفتے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے، خدا کا اذن نہیں آ رہا۔ اور بعض جوان ایسے ہوتے ہیں کہ تندرست ہوتے ہیں، ہٹے کٹے، کھاتے پیتے، ایسے اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اذن ہے۔ تو میدان جنگ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوئی ہیں۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اذن پر رو رہے ہو۔ غالباً یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے کو قبول کرو، آ گیا، چلو ٹھیک ہے، تمہیں جدائی کا غم ہے، 2-3 دن سوگ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، لیکن یہ کیا بات ہوئی ہے کہ روتے جا رہے ہو، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، مٹی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو، کپڑے پھاڑ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کے فیصلے کو قبول کرو، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ کسی اور کی جرات نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے بعض مقامات پر کہ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو جملہ نمرود کے سامنے بولا تھا وہ یہی بات تھی، جس کو نمرود نے غلط کر دیا، لیکن باذن اللہ کا مطلب ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری بندوق اور میری تلوار زندگی نہیں لے سکتی، تو تمہیں خدا کے فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ احد میں جو کچھ ہوا ہے خدا کا فیصلہ تھا، وہاں ان 70 لوگوں نے جانا ہی جانا تھا، خواہ خالد بن ولید آتے یا کچھ اور ہو جاتا۔ کتاباً مؤجلاً، یہ لکھی ہوئی تقدیر ہے وقت کے ساتھ، یعنی مقررہ وقت کے ساتھ لکھی ہوئی تقدیر، تو یہ کام ہونا ہی ہونا تھا۔ تو اب یہ جو احد کے حوالے سے یہ آیت بہت بڑی تعلیم ہے، اور ہمارے جن لوگوں نے اس تعلیم کو سمجھا ہوا ہے وہ بڑی بہادری سے زندگی گزارتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سمجھا ہوا وہ کونوں کھدروں میں چھپتے پھرتے ہیں۔ یہ بدر میں اترنے کے لیے، احد میں اترنے کے لیے یہ حوصلہ چاہیے
کہ ٹھیک ہے جی ہم لڑنے جا رہے ہیں، دیکھیں گے۔ تو پیچھے جو صحابہ کا جملہ نقل ہوا ہے کہ تم موت کی تمنا کر رہے تھے، یہی تھی کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، مرنا ہے تو کوئی بات نہیں، جس دن مرنا ہے مر جانا ہے۔ تو جتنے بہادر ہیں ان کی زبان سے آپ یہ جملہ ضرور سنتے ہوں گے کہ موت کا ایک دن متعین ہے جی، کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ تو یہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس بات سے کیوں گھبرا رہے ہو کہ اللہ نے 70 لوگوں کی جان لینے کا فیصلہ کر دیا تھا، سو ہو گئے۔ اب یہ قریش کو اس کے اندر بڑا سخت پیغام ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو کامیابی تھوڑی سی حاصل ہوئی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں ایک آیت کی روشنی میں کہ احد کو اللہ تعالیٰ شکست نہیں کہہ رہے ہیں، صرف ایک کرہن کہہ رہے ہیں کہ ایک چوٹ لگی ہے تمہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اب اس چوٹ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو 70 لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ قریش کا کارنامہ نہیں ہے، میرا اذن تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک گہری تعلیم ہے زندگی کے حوالے سے، اور موت کے پہلو سے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی کو کہہ دینا جی اپنی موت کا ذکر کر دوں، میں کئی دفعہ کر دیتا ہوں تو کئی آوازیں آتی ہیں، خاص طور سے جب فیملی میں بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ معاف کرے، ہو یہ کیا کہہ دیا اس نے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا اذن ہے، میرے کہنے سے کیا ہونا ہے، جو مرضی کہتا رہوں۔ تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ بددعائیں کرنے سے کیا ہوگا، جب اللہ کا اذن آنا ہے اسی دن، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کتاباً مؤجلاً جو ہے یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ بھی باذن اللہ والی بات تو میں نے کچھ اپنی حد تک جو سمجھا سکتا تھا عرض کر دی۔ کتاباً مؤجلاً کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسلوب میں بیان کیا ہے کہ میں نے پہلے لکھ رکھا ہے یہ، ٹھیک ہے، لولا سبق القول، اگر قول پہلے نہ ہو گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے قول، اس طرح کے قول میں تبدیلی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے جو اس نے بنائی ہے، اس میں جو کچھ ہونا ہے اس کے لیے پہلے کچھ چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ ان میں تغیر تب ہوگا کہ جب اس میں کوئی غلطی سامنے آئے یا اللہ تعالیٰ کا اپنا پروگرام بدل جائے کہ چلو آج یہ نہیں کرتے یہ کر لیتے ہیں، تو تبھی تبدیلی ہوگی، ورنہ جو پہلے بات ہو چکی ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، کنفرم ہے، صاف ستھری ہے، واضح ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تو کتاباً مؤجلاً جو ہے یہ ہر شخص کی ایک عمر ہے، اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور وہ لکھی ہوئی ہے، وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ لکھنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 60 سال میں فوت ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو 60 سال میں فوت ہو جائے گا، یہ زندگی میں احتیاطیں کرے گا تو 65 سال تک جیتا رہے گا، یہ کام کر لے گا تو 70 سال تک جیتا رہے گا، اور اگر لاہور کی پولیوشن رہی تو 50 سال میں فوت ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا۔ تو لکھنے کا یہ کتاب مؤجل ہے، یہ کتاب مؤجل جو ہے یہ لازماً کنفرم ہے، واضح ہے۔ تو قریش نے جب ایک دفعہ مطالبہ کیا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جاتا لو سبق القول، اگر پہلے سے میں نے ڈیسائیڈ نہ کر رکھا ہوتا کہ عذاب کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، تو آ چکا ہوتا۔ تو اس طرح سے موت جو ہے وہ دو پہلوؤں سے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک تو باذن اللہ آتی ہے، دوسرے یہ کتاب مؤجل ہے، ٹائم کے اجل کے اعتبار سے لکھا گیا۔ اجل وقت مقررہ کو کہتے ہیں، اور کتاب تقدیر کو بھی کہتے ہیں، لکھی ہوئی بات کو بھی کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے یاد رکھیے کہ پرانے زمانے میں خاص طور سے اور ہمارے جوانی کے عہد تک کوئی چیز لکھی ہوئی جو ہوتی تھی وہ اتھینٹک بھی سمجھی جاتی تھی۔ یہ اس لفظ کے اندر شامل تھا اس کے معنی میں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو اس کے اتھینٹک ہونے کا، درست ہونے کا مفہوم اس کے اندر ہوتا ہے، جو آج کل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے اتنی فتنے والی کتابیں لکھی ہیں کہ اب لکھی ہوئی کتابوں میں زیادہ گمراہی ہوتی ہے، تو اس لیے اب یہ جملے کے اندر یہ معنی نکل گئے کہ لکھی ہوئی بات ہے جی۔ تو لکھی ہوئی بات اتھینٹک بھی ہوتی ہے، اور خدا نے لکھی ہو تو اس کی طاقت آپ جان سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ہے جی، ہر آدمی کی جو موت ہے وہ اللہ کے اذن سے آنی ہے، اور اللہ نے جو اذن رکھا ہے وہ بھی اپنے کتاب مؤجل کے حساب سے لکھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو دنیا کا ثواب چاہے گا اسے ہم دنیا ہی میں دے دیں گے اس میں سے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا اس کو آخرت میں سے دے دیں گے اس میں سے۔ یہ بہت دلچسپ جملہ ہے
نوتی ہی منہا اور نوتی ہی منہا دونوں جگہ یہی آیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جس نے دنیا کو چاہا، تو وہاں یہ الفاظ ہیں کہ ہم اس کو دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، ما یشاء لمن یشاء، جس کے لیے جو چاہیں گے اس کو دے دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جو وہ چاہے گا دے دیں گے، نہیں، جس نے دنیا کے لیے تمنا کی، دنیا کے لیے نیکیاں کی، دنیا کے لیے جد و جہد کی، تو ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جو ہم اس کے لیے چاہیں گے۔ کسی کو دولت، کسی کو شہرت، کسی کو عزت، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو وہ اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں بھی منہا جو لفظ ہے وہ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ جو دنیا چاہے گا اس کو ہم دنیا میں سے اس کو دے دیں گے، اس میں سے کچھ، یعنی اگر دولت دینے کا فیصلہ ہم نے کیا دولت دے دیں گے، اگر شہرت دینے کا فیصلہ کیا شہرت، اقتدار دینے کا فیصلہ کیا تو اقتدار، جو بھی اس کو ہم فیصلہ کریں گے، من نشاء اور ما یشاء کے الفاظ ہیں، تو ہم جو فیصلہ کریں گے، جو چیز جس کے لیے، وہ دے دیں گے اس کو۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةَ، تو جو ثواب آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو آخرت میں سے دے دیں گے، وہ جو جنت اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، تو ہم اس طرح سے شاکروں کو پورا جزا دیں گے۔ یہ شاکر جو ہے یہاں جامع معنی میں استعمال ہوا ہے، پیچھے بھی جامع معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کا پہلو ایک واضح کر دیا تھا۔ شکر وہی ہے، ایکنالج کرنا خدا کی بزرگی کو، خدا کے الوہیت کو، خدا کے رب ہونے کو ایکنالج کرنے کا نام شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی شکور ہیں اس لیے کہ وہ ہماری نیکی کو قبول کرتے ہیں، اور ہم شکور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس سب کچھ کو قبول کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، ہم اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی جب گزارتے ہیں تو ہم شاکر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شکور ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اصل مطالبہ کیا ہے؟ وہ شکر گزاری ہے۔ مثلا شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ اب جو میں معنی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا میں خدا کا بندہ ہوں، تو بندگی کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزاروں تو یہ شکر گزاری ہے۔ خدا کو میں الہ مانوں اور اس کے لحاظ سے زندگی بسر کروں تو یہ شکر گزاری ہے۔ میں اپنے والدین کو والدین مانوں اور ان کی خدمت کروں، ان کا احترام کروں تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر کا لفظ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے سورہ لقمان میں، کہ ان کی نصیحت کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، واشکر لی والدیّ۔ تو شکر عبادت نہیں ہے، شکر اصل میں جو میری پوزیشن ہے اور جو دوسرے کی پوزیشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ ہے وہ اصل چیز جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بات کو سمجھو کہ میں ہوں، میں نے کائنات بنائی ہے، اس بات کو تسلیم کر لو گے تو یہ شکر گزاری ہے، اس بات کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ شکر گزاری ہے۔ تو شکر گزاروں کو اجر ملے گا، اور اس کا الٹ نہ شکرے ہیں کفور، ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ چند آیتیں تھیں، اب وقت ہو گیا ہے، سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔